نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن سهل بن سعد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان ما تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر. معزز حاضرین، دعا کی قبولیت کے اوقات. پچھلے درس میں ہم جانے تھے کہ تشہد اور تسلیم کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح سے لیلۃ القدر میں دعا قبول ہوتی ہے. آج کے درس میں جانیں گے کہ برسات کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. پہلا مسئلہ یہ جانیں گے کہ برسات جو برستی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی برستی ہے. اللہ کے حکم کے بغیر ایک قطرہ بھی سرزمین پر نہیں گرتا. اللہ رب العزت کبھی کسی قوم پر برسات کو روک لیتے ہیں. برسات روکنے کے یا روکنے کے دو سبب ہوتے ہیں. پہلا سبب زکوٰۃ ادا نہ کرنا. زکوٰۃ اگر ادا نہ کی جائے تو سرزمین پر اس قوم پر برسات نہیں ہوتی. یا پھر زکوٰۃ ادا تو کریں مگر جو شریعت کا طریقہ ہے اس طریقے سے ہٹ کر زکوٰۃ ادا کی جائے. یا دیگر مروجہ صورتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، کہ کوئی بھی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتی مگر اللہ تعالیٰ اس قوم سے برسات کو روک لیتے ہیں. وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ، اگر جانور نہ ہوتے تو قطعاً برسات ہی نہیں ہوتی. تو گویا یہ جانور ہمارے لیے، ان جانوروں کی وجہ سے برسات برس رہی ہے. دوسری وجہ بنو آدم کے خطائیں، گناہ، ذنوب، جس کی وجہ سے برسات نہیں ہوتی ہے. بندے کے جب گناہ زیادہ ہو جائے، بکثرت ہو جائے تو برسات نہیں ہوتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر قریے والے ایمان لا لیں اور اللہ کا تقوی حاصل کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمانوں اور زمین کے برکتیں کھول دیں گے. تو یہاں پر آسمان کی برکتوں سے مراد برسات ہے. تو برسات نہ پڑنے کی وجہ دو ہے: ایک زکوٰۃ ادا نہ کرنا اور دوسرا بکثرت گناہ کا ہونا. برسات اگر نہ ہو تو صلاۃ الاستسقاء، بارش کی نماز، یہ پچھلے امتوں میں بھی طریقہ کار تھا اور اس امت میں بھی یہ طریقہ ہے. ہمیں ایک قصہ ملتا ہے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، حدیث تو نہیں ہے. یہ ابن قدامہ اپنی کتاب میں نقل فرمائے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں برسات نہیں ہوئی. پھر موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر ایک کھلے میدان میں آ گئے. دعائیں ہو رہی ہیں مگر بارش نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی کی کہ اے موسیٰ، تیری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جو 70، ایک روایت، ایک ذکر یہ بھی ملتا ہے 40 سال کا پاپی ہے، گنہگار ہے. اس کو قوم سے باہر کرو، برسات برس جائے گی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ ہمارے قوم میں
ہماری بستی میں ایک ایسا پاپی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان کی برکتیں روکا ہوا ہے، تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کون ہے یہ پاپی۔ اب وہ گنہگار بھی اس محفل میں تھا، اس مجمع میں تھا، اب وہ خود پریشان شرمندہ اندر اندر سے، اچانک وہ دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ لمحات ہیں، کچھ ہی لمحات، اچانک سے بارش برس جاتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اللہ تو نے کہا کہ ہماری قوم میں ایک پاپی ہے، وہ ابھی نہیں نکلا، تو نے برسات برسا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے مجھ سے سچی توبہ کر لی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے بسا اوقات بعضوں کے گناہ کی وجہ سے بھی قوم پر مصیبتیں آفتیں آتی ہیں۔ صلاۃ الاستسقاء، بارش کی نماز، یہ مسنون طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پڑھی گئی تھی۔ نماز کا طریقہ عید کی نماز ہی کی طرح ہے، نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، وقت کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں افضل وقت یہ ہے کہ اشراق کے وقت پڑھی جائے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے 10 منٹ بعد پڑھی جائے، یہ سب سے افضل وقت ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الاعلیٰ پہلی رکعت میں، سورۃ الغاشیہ دوسری رکعت میں، پھر امام کا اپنی چادر کو پلٹانا اور الٹے ہاتھ کر کے دعا کرنا، یہ تمام طریقہ صلاۃ الاستسقاء میں مستحب ہے، مسنون ہے۔ ہمارے موضوع پر آتے ہیں۔ بارش اگر پڑے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت بارش کو دیکھ کر دعا کرنا، کچھ مسنون دعائیں ہمیں ملتی ہیں۔ دوسرا بارش پڑھتے وقت ہم دعا کرنا، جس دعا کا ذکر ہو رہا ہے اس دعا کے متعلق۔ بارش جب پڑتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتے، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع والی بارش برسا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اگر بارش ہوتی تو اپنے جسم سے لباس کے کچھ حصے کو ہٹا دیتے یہاں تک کہ آپ کے بدن میں وہ پانی گر جائے، یہ مسنون ہے۔ یعنی اگر بارش برس رہا ہے، آپ اپنے اوپر کا بٹن کھول دیں، تھوڑا سا پانی جو ہے بدن میں جائے۔ حدیث میں آتا ہے اصابنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطر قال فحسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه تعالى۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، برسات پڑ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے کی چادر ہٹا دی۔ ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ڈائریکٹ میرے رب کی جانب سے برسات آ رہا ہے، لہٰذا میں اس کو لے رہا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس برسات کے متعلق کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم آسمان سے مبارک پانی برساتے ہیں۔ یہ برسات مبارک ہوتی ہے، برکت والی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر برسات سخت ہو جائے، شدید ہو جائے، تو اس سمے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، وہ دعا یہ ہے اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والذراب وبطون الاودیة ومنابت الشجر۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بارش جب سخت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے کہ اللہ اس بارش کو ہم سے ہٹا دے اور وہاں برسا جہاں فائدہ مند ہے، جیسے درختوں کو اگانے میں، سمندر میں، جہاں فائدہ مند ہے اس بارش کو تو وہاں کے لیے پھیر دے۔ اسی طرح سے برسات کے دوران یا برسات سے پہلے اگر بجلیوں کی کڑک ہوتی ہے، بجلیوں کی کڑک ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران پریشان ہو جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے رہتے تھے، جیسے ہی بجلی کی کڑک سنتے تو آپ اپنی بات کو روک دیتے، پھر آپ
تسبیح بیان کرتے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح کون بیان کر رہی ہے؟ بجلی بیان کر رہی ہے، فرشتے بیان کر رہے ہیں اس کی تعریف، اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر بجلی کی کڑک سنیں تو سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اس کا پڑھنا ذکر معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات یہ بھی روایت آتی ہے کہ آپ بجلی کی کڑک سنتے تو حیران پریشان ہو جاتے۔ ایک دفعے آپ گھر پر جیسے ہی سنیں آپ حیران پریشان، آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ ادھر سے ادھر ٹہلنا شروع کر دیے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی بجلی کی کڑک نے پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا، پچھلی امتوں کو برباد کر دیا، پچھلی امتوں پر عذاب جو آیا اسی بجلی کی کڑک کی وجہ سے آیا۔ تو ایک صورت یہ ہو گئی کہ بارش کو دیکھیں یا زیادہ بارش کو دیکھیں یا پھر جو ہے بجلی کی کڑک کو دیکھیں تو یہ دعائیں پڑھنا مسنون ہے۔ دوسری جو دعا ہے برسات ہوتے سمے، وہ عام دعا اپنے لیے، دیگروں کے لیے دعا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ثنتان ما تردان، دو دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ کون سی ہے؟ عند النداء، اذان کے وقت یا پھر مرغ بانگ دیتے وقت یہ دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسری وتحت المطر، برسات کے نیچے، مطلب برسات پڑھتے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ کیوں برسات پڑھتے وقت دعا رد نہیں ہوتی؟ علماء اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل، اپنی رحمت بہاتے ہیں، کھول دیتے ہیں اپنے بندوں کے لیے، آسمان کی برکتیں کھول دیتے ہیں، آسمان کی رحمتیں کھول دیتے ہیں۔ ایسے رحمت کی کشادگی کے وقت بندہ اگر دعا کرے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بہت زیادہ پسند ہے، اور گویا بندہ اپنی اس دعا سے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا رہا ہے۔ حاضرین، ہمیں چاہیے کہ یہ ایام جیسا کہ آپ جانتے ہیں خصوصاً شہر بنگلورو میں برسات پانی نہیں ہے، پانی کی کمی ہے، ہر جگہ پر بور ڈالے جا رہے ہیں، پانی کے حصول کے لیے تہ تک بور ڈالے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے یا پھر ہم لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے ہیں، تو ایسے سمے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار، ہماری مغفرت طلب کریں۔ آج ہم نے نماز میں پڑھی سورۃ النوح، نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اس لیے کہ وہ غفار ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، ایک تو آسمان سے دروازے کھول دیتے ہیں، بارش برسائیں گے اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح مال میں، اولاد میں اللہ تعالیٰ کشادگی عطا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جنتیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں کل قیامت کے دن داخل فرمائیں گے۔ تو کثرت سے استغفار کرنا بارش آنے کا سبب ہے، بارش آنے کا کارن ہے۔ آج شہر بنگلورو میں 7 بجے مختلف مقامات پر صلاۃ الاستسقاء پڑھی جا رہی ہے۔ مسجد رحمانی میں بھی انشاءاللہ 7 بجے صلاۃ الاستسقاء پڑھی جائے گی۔ آپ وہاں پر حاضر ہوں، پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تذلل کے ساتھ آپ وہاں حاضر ہوں، عبودیت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے نماز کے بعد آپ دعا کریں باذن اللہ، پورے یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بارش برسائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت شہر بنگلور میں بارش عطا فرمائیں۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں پانی کے سلسلے میں، اللہ رب العزت ان تماموں کے لیے پانی مہیا فرمائیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہمارے روزے، ہمارا قیام طعام اللہ رب العزت قبول فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا